اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیر ونذیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ تیسرا ٹاپک ہے ہمارا ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹاکسک پیپل، زہریلے لوگوں سے کیسے بچے۔ اس کا اگر سمپل 1 مارک آنسر کہ ان کو اپنے سے دور کرو، ٹھیک ہے، ان کے زہر میں اپنے آپ کو مت ڈالو، بات خلاص، ٹھیک ہے، یہ سمپل آنسر ہے۔ لیکن پھر بھی گہرائی میں ہم جا کے دیکھیں گے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو دنیا کی ہر جنگ تلوار سے جیتی نہیں جاتی نا، ہر جنگ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ جو ٹاکسک لوگوں سے جنگ، ان سے ہمارا ریاکٹ، ان سے ہمارا ریسپونڈ، وہ جب زہر ہم پہ اگل رہا ہے تو ہم کیسے ریاکٹ دے رہے، ہم کیسے ریسپونڈ کر رہے، یہ ہماری جنگ ہے۔ احسان کرو لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، برائی پلس اچھائی از ایکول ٹو احسان ہوتا ہے۔ تو مطلب اپنے آپ کو سکون سے رہنے اور صبر سے رہنے والا بنائیں۔ لوگ کچھ بھی کریں، ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، یہ ہے اس کا سولوشن۔ لوگ جیسے کیچڑ ڈالتے ہیں نا، اگر کوئی کیچڑ ہم پہ پھینک رہا ہے تو ہم کیسے بچیں گے؟ وہاں سے ہٹیں گے۔ وہیں پہ کھڑے ہو کے ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ تو رک جا، تو کیچڑ مت ڈال مت ڈال مت ڈال، یہ سوچنا اور اس کو بولتے رہنا، اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں، وہ تو اور سپیڈ سے کیچڑ ڈالے گا۔ تو کیچڑ سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ وہاں سے ہٹ جائے، خلاص بات ختم۔ دیکھیں ٹاکسک لوگ جو ہے ہر ایک میں اپنا زہر نہیں ڈال سکتے، کسی پر ڈالتے کسی پر نہیں ڈال، اب نہیں ڈال سکتے، جس پر نہیں ڈال سکتے تو وہ بچ گیا نا، جس پر ڈال رہے تو مطلب کیا ہے، وہ ڈلوا رہا ہے اپنے اوپر، کیچڑ ڈلوا رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ ہر ایک پہ یہ حملہ کیوں نہیں کر سکتے؟ انہی پر حملہ کرتے ہیں جن پر وہ جو کہتے ہیں کہ ہم پہ زہر ڈالو، ہم پہ کیچڑ ڈالو، انہی پہ کیچڑ پڑتا ہے، انہی پہ زہر پڑتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آنا پہلے بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، فقال رجل یا رسول اللہ انصره مظلوما فکیف انصره ظالما، قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك ایاه۔ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کو ہم کیسے مدد کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے بچا کر، ظالم کو ظلم کرنے سے روک کر تم اس کی مدد کرو۔ ٹاکسک لوگوں کا ظلم صرف ایک چیز سے ختم ہوگا، وہ کیا ہے؟ اس کو اگنور مارو، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ لوگوں کے رویوں کو ڈونٹ کیئر کرو، لوگوں کا جو لہجہ ہے، لوگوں کا جو طنز والا انداز ہے، لوگ جو ہمیں پریشان کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے، اس سے بچنے کا ایک سولوشن ہے اگنور دیم۔ اللہ رب العزت قرآن میں ذکر کرتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سورہ فرقان آیت 63۔ جب جاہلوں سے مد بھیڑ ہو، آمنا سامنا ہو، تو آپ کیا کرو؟ سلام کر کے سائڈ ہو جاؤ۔ اب سلام مطلب کیا ہے؟ سلام میں ایک دنیا چھپی ہے۔ سلام مطلب السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ سلام مطلب اپنے اندر جو سکون ہے اس کو برقرار رکھنا۔ امام شافعی کہتے ہیں تم ٹاکسک لوگوں سے، یعنی تم زہریلے لوگوں کا مقابلے میں جیت ہی نہیں سکتے۔ امام شافعی کہتے ہیں جیت ہی نہیں سکتے۔ میں نے بہت سے ڈیبیٹس کیے تھے لیکن ٹاکسک کا مقابلے میں میں کبھی جیت نہیں پایا۔ زہریلے لوگوں سے جیت نہیں سکتے، یہ ضد چھوڑ دیجئے کہ ان سے میں جیتوں، وہ سدھر جائے، وہ سنور جائے، نہ، امپاسبل، وہ نہیں سدھریں گے۔ جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے کہ میں سدھروں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو سدھاریں گے نہیں۔ اللہ ہدایت تبھی دیتا ہے جب انسان چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے میں سمجھوں، میں ہدایت کے راستے پہ آؤں، پھر اللہ راستہ بتاتا ہے۔
آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے اور بولے کہ جو انڈیا پاک کی سوچ ہے نا، اللہ ہدایت دے گا تو ہم پڑھ لیں گے، اللہ ہدایت دے گا تو ہم کر لیں گے، اللہ نہیں دیتا اللہ ہدایت، آپ مر جاؤ، مٹی ہو جاؤ، قبر میں چلے جاؤ، ہدایت تو نہیں ملتی۔ ہدایت ایسی ویسی چیز نہیں ہے جو بیٹھے بیٹھے دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو جسم دیا، اعضاء دیے، ہر چیز بغیر آپ کے پوچھے دیے نا، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جو بغیر پوچھے مانگے نہیں ملتی، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح زہریلے لوگ جب تک خود نہیں چاہیں گے کہ ہم میں سے زہر ہٹے، وہ اپنی نیگیٹیوٹی سے باز نہیں آ سکتے، وہ اپنے کرٹیسزم کا جو بیہیویئر ہے اس سے باز نہیں آ سکتے، لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتے، لوگوں کے بارے میں پیچھے گوسپس کرنے سے باز نہیں آ سکتے، چغلیاں کرنے سے باز نہیں آ سکتے، غیبت کرنے سے باز نہیں آ سکتے جب تک وہ خود نہ چاہے کہ مجھے باز آنا ہے۔ اور اللہ نے جو زندگی دی ہے خود جینے اور دوسروں کو جینے کے لیے دی ہے، اگر ہمیں کوئی جینے نہیں دے رہا ہے تو اس کو کیا کرے؟ سائیڈ کر دیں، اس کو اگنور کر دیں۔ کوئی آپ کو جینے نہیں دے رہا تو اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا، بھائی مجھے جینے دو پلیز، بھائی مجھے زندگی گزارنے دو، نہیں، سائیڈ کر دو، اگنور کر دو۔ لیکن رشتے نہیں توڑنا ہے، سائیڈ کر دینا ہے۔ جیسے محاورہ ہمارے پاس فیمس ہے نا، کیا محاورہ ہے کسی کو سائیڈ کرنے کا؟ مسکے سے جیسے بال نکال کے پھینکتے ہیں نا، وہ بیہیویئر ہونا چاہیے، ایسے نکال کے پھینکو اسے، مسکے سے جیسے بال نکال کے ہم ایسے پھینک دیتے ہیں نا، نہ اس کو مسکا لگتا ہے نہ کچھ۔ محاورے میں بڑی گہری بات ہے، دیکھیے جب بال نکالتے ہیں مسکے سے تو بال کو مسکا لگتا ہے؟ نہیں، بال صاف ستھرا نکل جاتا ہے۔ مطلب اس کو جب آپ نکالو لیکن آپ سٹیبل رہو، آپ کا دماغ خراب نہیں ہونا۔ جو لوگ پیچھے ٹاکسک ہوتے ہیں نا، ایسے ہوتا ہے جیسے ان کے منہ، فیل کیسے ہوتا ہے، ان کا منہ پکڑ کے ہاتھ میں چپل لے کے 50 مار مارے، پھر جا کے دل کو سکون ہوتا ہے، ایسا فیل ہوتا ہے نا، ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ احسان کرنا ہے، مار تو نہیں سکتے نا، تو کنٹرول، یہی تو اسلام سکھاتا ہے، کنٹرول۔ دل تو بہت کچھ کرنے کو کرتا ہے لیکن ہم کرتے نہیں، اللہ ہے نا بیٹھنے حساب لینے کے واسطے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ اسراء 53۔ جب بھی لوگوں سے بات کرو اچھی بات کرو، الفاظ اور لہجے میں ہماری خوبصورتی ہونا۔ وہ ٹاکسک ہے تو ہم بھی ٹاکسک نہیں بننا، جیسے بال نکل رہا ہے تو مسکا لے کے نہیں نکلتا، اسی طریقے سے جب ہم ان سے ریاکٹ کر رہے تو ان کی ٹاکسیسٹی ہمارے ریاکشن میں نظر نہیں آنا۔ بات گہری ہے، سمجھیے۔ جب کوئی ہمیں ستاتا ہے تو ہم چڑ جاتے، چڑ کے آواز بڑھ جاتی ہے، گالی گلوچ کرنے لگتے، ہماری آواز بڑھ رہی، گالی گلوچ کیوں نکل رہی منہ سے؟ کیونکہ وہ ہماری نہیں چیز، اس کی چیز ہے، سامنے اس نے ڈالا تو وہ اثر ہم لے کے نکال رہے، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں ہونا، اسلام کہتا ہے کہ وہ نہیں ہونا۔ خود سٹیبل رہے، خود برابر رہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کو جو ہینڈل کرنا ہے وہ اس طریقے سے ہینڈل کرے، احسان کے طریقے سے۔ یہ جو ٹاکسک لوگ ہیں ان کو طاقت کیسے ملتی ہے؟ ہمارے ریاکشن سے، اس لیے وہ بولتے بولو، کچھ بولو، سناؤ۔ جب ہم بولیں گے نہیں، خاموش رہیں گے تو ان کی طاقت ایسی ٹوٹ جاتی ہے۔ جب ہم کچھ بولیں گے، جب ہم کچھ ریاکشن دیں گے تو ان کی طاقت بڑھے گی۔ سمجھا تھا؟ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے سے طاقت نہیں پکڑتے یہ لوگ لوگوں کی ریاکشن سے۔ ہم ایسا کر رہے تو ریاکشن چاہیے ان کو، دو ریاکشن، اگلو تم، گالی بکو، تم غصہ دکھاؤ، پھر وہ انرجی فیل کرتے، واہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ تو اسلام کہتا ہے ذو حظ عظیم، بڑی ہمت کی چیز ہے یہ، ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا۔ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ہر ایرا غیرا نٹو خیرا نہیں کر سکتا، ان سے ڈیل کرنا بڑی ہمت والے لوگوں کی کام ہے۔ ذو حظ عظیم، صبر کرنے والے لوگوں کا کام ہے۔ چپ رہنا آتا جس کو نا، وہ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو ہینڈل، جس کو پتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ اس پہ بھی سٹڈی ہے، اسلام اس پہ بھی روشنی ڈالتا ہے، کیسا ہونا ہمارا بیہیویئر۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ صدا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔
تو ہم سمجھ رہے تھے ٹاکسک لوگوں کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے. باطل کو ختم کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مطلب کوئی ایک غلط چیز ہے، معاشرے میں غلط چیز آ گئی ہے اور عام ہو رہی ہے، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، غلط کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زبان سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. سب سے پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لینا. باطل کو، غلط کو ختم کرنے کے لیے اسلام ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ اس کے چرچے کرنا بند کرو، اس پر ڈسکشنز کرنا بند کرو، اس پر فوکس کرنا بند کرو. ہم کیا کرتے؟ اگر ہم ہرٹ ہو گئے، ہم اس پہ ڈسکس کرتے رہتے بار بار، اس نے ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، تو وہ چیز ختم نہیں ہوتی. جب تک ہم ڈسکشنز کریں گے، اس کو چرچوں میں لاتے رہیں گے، وہ چیز ختم نہیں ہوتی. ہر معاملہ ایسی ہے، جیسے ایک ایگزامپل میں بتا رہی کہ شادیوں کے جو فضول رسومات ہے اور شادی سنت سے ہونا ہے لوگوں کی، تو اس کے لیے کرنا کیا؟ اس میں جانا نہیں. لوگ جانے سے رک جائیں گے تو خود بخود وہ چیز سنت پہ آ جائے گی نا. غیر طریقے اس میں اگر ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اس میں انوالو نہیں ہوں گے، اس کے چرچے نہیں کریں گے، تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. جیسے بہت ساری سنتیں مردہ ہو گئی ہم کہتے ہیں نا. کیوں مردہ ہو گئی؟ کیونکہ وہ سنتوں پہ عمل نہیں ہوتا، اس پہ ڈسکشن نہیں ہوتا، اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو پھر وہ سلولی کیا ہے؟ مر جاتی ہے، تو معاشرے سے ختم ہو گئی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ سنتوں کو زندہ کرنے کا ثواب 1000 شہیدوں کے برابر ہے. تو کوئی نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے پہ ڈسکشنز کرنا، کوئی چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کے بارے میں ڈسکشنز نہیں کرنا، یعنی اس پہ بات نہیں کرنا، اس پہ فوکس نہیں کرنا، بار بار ایک ہی چیز ذہن میں نہیں لانا، ختم کر دینا. تو اس پہ فوکس نہیں کرنا. لوگوں کو انرجی کیسے ملتی ہے؟ ٹاکسک لوگوں کو ہم جب ان کی ٹاکسیسٹی پہ ہم ریاکٹ کریں گے تو ان کو انرجی ملتی ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ریاکٹ کرے، تو جب ریاکشن ہوگا تو انہیں سکون ہوگا. تو ریاکٹ نہیں کرنا ہے، سکون برقرار رکھنا ہے. آج کا ٹاپک بہت اہم ہے، اسی باتوں میں ذہن ہمارا کھلنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ میری زبان میں ایسی تاثیر دے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے اور ہم سکون کی اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہم گزار سکے جتنی زندگی باقی ہے اس میں. ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طاقتور وہ نہیں جو غصے میں پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت غصے کو کنٹرول کرے. تو جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، لوگوں کا سر توڑنے کا دل کرتا ہے، اندر سے لاوا پکتا ہے، تو لاوا جب بھڑک اڑتا ہے تو دل کرتا ہے کہ گرم گرم پانی اس کے منہ پہ ڈالے. سر توڑنے کا دل کرتا ہے، چپل سے منہ توڑنے کا دل کرتا ہے، بہت سے دل کرتے ہیں. لیکن اس معاملے میں جب ایسی کنڈیشن ہو رہی دل کی، تو دل کو صبر کے ساتھ اچھا بنا کر بھلے طریقے سے رکھنا. تو اس قسم کا جو کنٹرول ہے نا، وہ اسلام سکھا رہا ہے. تو لوگ کہیں گے اس بات پہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہم سے. ہاں نہیں ہو سکتا، تو قرآن نے دیا کہ اگر کوئی تھپڑ لگا ہے تو آپ بھی برابر تھپڑ لگاؤ، ایک تھپڑ کا برابر ایک تھپڑ لو. لیکن اگر آپ نے اس میں تھپڑ کا جو زیادہ کر دیا فورس، تو پھر وہ ظالم ہو جائیں گے. تو اسی لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ معاف کرو، بیسٹ ہے. معاف کرو، اپنے آپ کو سکون میں رکھو. اتنا جذب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچی ان کی زندگی میں، ذرا سوچے. طائف کے موقع پر، اور آپ کی کمپلیٹ مکی زندگی میں، پھر مدینے کی زندگی میں جنگ، کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. لیکن کبھی بھی آپ کا وہ رویہ نہیں آیا جو ہم کرتے ہیں. دل تو بہت کرتا ہے، لیکن ہماری کیفیت کیا ہونا؟ بھلائی ہونا، اچھائی ہونا، صبر ہونا، اس قسم کا کنٹرول ہونا ہمارے اندر. یہ بات سمجھے، کنٹرول کرے. اور دیکھیے، کنٹرول، صبر اور یہ ساری چیزیں کوئی لا کے انڈیل نہیں سکتا ہمارے اندر، اس کو ہمیں خود لانا پڑتا ہے اپنے اندر. صبر آتا نہیں. لوگ کہتے کہ ہاں وقت گزر گیا تو صبر آ ہی جاتا ہے.
تو اس کو صبر نہیں کہتے. وہ آ ہی جاتا مطلب نہیں، وہ ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. صبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب ہمیں مصیبت پہنچتی ہے تو فرسٹ ریاکشن جو ہوتا ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں صبر. اگر ہم نے اچھا ریاکشن دیا تو ہم نے صبر کیا. اگر ہم نے اچھا ریاکشن نہیں دیا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ویسا نہیں ہے، تو پھر وہ بے صبر لوگوں کی نشانی ہے. تو اسلام صبر سکھاتا ہے. جتنا بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس پر ہمارا بیہیویئر کنٹرول ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن قوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. جو اسٹرانگ مومن ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے اور ضعیف مومن سے. اللہ کو ضعیف مومن پسند نہیں ہے. صاف سیدھی حدیث میں کیا بتا رہے اللہ رب العزت کہ مجھے ضعیف مومن پسند ہی نہیں ہے، مجھے قوی مومن پسند ہے، طاقتور مومن پسند ہے. اور اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ طاقتور بننا مست. اگر ہم طاقتور نہیں بنیں گے تو پھر اللہ کے پسندیدہ بھی نہیں بنیں گے. تو طاقتور مومن بنے. طاقتور وہ نہیں ہے جو غصے میں پچھاڑ دے، اٹھا کے پھینک دے. طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو صبر کرے، معاف کر دے، غصے کو پی جائیں. یہ طاقتور ہے. اسلام اس قسم کے طاقتور لوگ چاہتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات پہلے سمجھ آنا بہت ضروری ہے. میں نے یہی دیکھا کہ ہم تو سنتے بس سن رہے بات سمجھ نہیں آتی. جس دن بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر انسان کا رویہ، برتاؤ بہت کچھ بدل جاتا ہے. تو بات سمجھ آنا بہت ضروری ہے. نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، وہ ہے، یہ ہے، بلا بلا، یہ ساری باتیں شیطانی ہیں. شیطان اس طریقے کی باتیں کرواتا ہے. شیطان کا کام ہے ہمارے اندر سے انرجی کو سک کرے. ٹھیک ہے، وہ چوزنا چاہتا ہے. جب ہماری انرجی لو ہوگی تو بہت سے غلطیاں ہم سے ہوں گی. پہلے تو اسلام پر جمنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور مشکل حالات میں اس کو فیس کرنے کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گا. اور اس حدیث میں آگے یہ بھی بتایا گیا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ. ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے اور فرسٹریٹ نہ کریں اپنے آپ کو. فرسٹریشن سے بچانا بہت ضروری ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں اگر تم خود کے بارے میں سب کچھ جان رہے ہو تو تمہیں باہر کی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بڑی گہری بات میں بتانے جا رہی ہوں. بہت کم لوگوں کو اس کا 100% مجھے یقین ہے کہ یہ بات بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگی لیکن سمجھ نہیں آتی. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر تم خود کے بارے میں سب کچھ جان رہے ہو تو تمہیں باہر کی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کو کہتے ہیں انٹرنل ویلیڈیشن. کلیئر؟ یعنی ہمیں خود پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت رہنا. ہماری اسٹرینث ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. مقصد تو پتہ ہے لیکن اس طریقے سے پتہ نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے. بات سمجھ آئی؟ ہمارے اندر یہ چیز ہونا کہ میں کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے زندگی کا. اور یہ بھی سمجھ رہنا کہ میرے سامنے جو بھی ہے، چاہے میرے ماں باپ ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے لوگ ہو، استاد ہو، کوئی بھی ہو، ان کے اندر بھی بعض اسٹرینث ہے، بعض ویکنیس ہے، بعض کمزوری ہے، بعض طاقتیں ہیں، اور یہ ہر انسان میں ہوتی ہے. اس کو پہلے بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے. لوگوں کو سائیڈ میں رکھے، پہلے خود سمجھے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے. میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ہر کوئی کچھ بھی بول دے تو پھر میں اس پکڑ کے بیٹھوں؟ ایسا نہیں ہوتا نا. میری زندگی کا ایک مقصد ہے. اللہ نے مجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اللہ چاہتا ہے کہ 24/7 میری عبادت کرو. میں جب اللہ کی عبادت کر رہی ہوں تو کوئی بھی جس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کو خلل ڈالنے کی کوشش نہ کرنے دینا. اتنا ہم اپنے آپ کو مضبوط بنانا، اتنی طاقت ہونا چاہیے ہمارے اندر. اور یہ چیز ہر ایک میں ہوتی ہے. ہم اس کو نہ پہچانتے اس طاقت کو، اور نہ اس طاقت کے مطابق ہم ریاکٹ کرتے ہیں. تو جب ہم پہچانتے ہیں نا اپنے آپ کو، ہمارا انٹرنل ویلیڈیشن اسٹرانگ رہتا ہے، ہمارا سیلف اسٹیم اسٹرانگ رہتا ہے، تو باہر سے کوئی بھی کچھ بھی بولے
وہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، لوگوں کے کرٹیسزم سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، لوگوں کی انگلیاں اٹھانے سے فرق نہیں پڑتا، لوگوں کی جو پالیٹکس چلتے ہیں نا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر اب ہم سب اپنے اندر لے کے آنا ضروری ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے حیا نہیں ہونا پھر. ٹھیک ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ دین ہمارا وسط، ماڈریٹ، ہر چیز میں، ہر چیز کا ایک درمیانہ راہ ہے. وہ سینٹر لائن سے اگر ہم اوپر چلے گئے تو وہ بھی ٹاکسک بن جاتے ہیں، سینٹر لائن سے اگر ہم نیچے آ گئے تو بھی ٹاکسک بنتے ہیں. مطلب اگر ہم نے اپنے آپ کو میں سمجھ لیا، میں، تو پھر ایروگینٹ کی طرف چلا جاتا ہے انسان، اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے درمیان کی لائن کے نیچے میں اور میں فرق ہے نا، اس میں اپنے آپ کو تکبر میں بڑھا رہا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوں، میں ذلیل ہوں، میں کمتر ہوں، میری کوئی یہ نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. اپنے آپ کو نیچے بھی مت گراؤ، اپنے آپ کو اوپر بھی مت چڑھاؤ. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ درمیان میں رکھو، بیچ کی راہ اسلام پسند کرتا ہے. اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے آپ کو درمیان میں رکھو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بات سمجھنا ضروری ہے. یہ ایٹیٹیوڈ رکھے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ کیا سمجھیں گے میرے بارے میں، لوگ کیا سمجھتے ہیں میرے بارے میں، لوگوں نے کیا سمجھا. یہ ٹاکسک فیئر ہے نا جس کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہ نہیں لائیں. جو سمجھنا ہے سمجھو، میں اللہ کے مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نیک سمجھ رہا ہے، اللہ کے مطابق اللہ کے سانچے میں ڈھل رہی ہوں، تو بس میرے لیے کافی ہے. تم جو سمجھو، جو سمجھنا ہے سمجھو، مجھے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں. اچھا، اب یہ ایٹیٹیوڈ آنا، ایسا ایٹیٹیوڈ آنا بھی نو اسٹاک ان مارکیٹ، یعنی ہے ہی نہیں ایسے لوگ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا والا ایٹیٹیوڈ یہ لوگوں میں نہیں ہے. اس کو لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ ڈرتا وہی ہے جس میں کوئی کھوٹ ہوتا ہے تو وہی لوگوں سے بھی ڈرتا ہے. پھر اللہ سے تو نہیں ڈرتا لیکن لوگوں سے ڈرتا ہے. یہ ایک مار ہے اللہ کی طرف سے، ذلت ہے. تو رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ ٹاکسک لوگوں پر ترس کھاتے ہیں. ہم اگر بنداس ہوں گے نا، بنداس، تو بنداس مینس اسٹریٹ فارورڈ، اور وہ مخلص انسان ہی ہو سکتا ہے. مخلص، اسٹریٹ فارورڈ، بنداس، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اسٹرانگ مومن کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ایسے لوگ بہت کم ہے مارکیٹ میں. اکا دکا جو ہیرا ہوتا ہے نا، ان کٹ ہیرا جو ہوتا ہے اصلی، تو وہ اس کا سٹاک بہت کم ہے. سونے کا تو ہے سٹاک، لیکن ہائی کوالٹی سٹون والا جو ہیرا ہوتا ہے نا وہ بہت کم ہے مارکیٹ میں. تو اسی طریقے سے اس قسم کا ایٹیٹیوڈ انسان، مومن، اسٹریٹ فارورڈ، بنداس، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مجھے اللہ کو راضی کرنے والا، ایسا ایٹیٹیوڈ بہت کم ہے. کہ بات اسی کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے. اگر آپ کے بارے میں لوگ پیچھے بات کر رہے تو آپ میں کوئی بات ہے، اسی لیے بات کر رہے نا. اور لوگوں کو ہم اپنے پیچھے بات کرنے دیں، موقع دے لوگوں کو بات کرنے کے. پھر اچھائی میں، نیگیٹیو میں نہیں سوچنا کوئی بھی. آپ اچھے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے بات کر رہے، بات کرنے دینا. ایسے پاپولیشن کو بڑھائیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے، نیکیاں ملتی ہے نا. جتنا لوگ ہمارے بارے میں منہ کھولیں گے اتنا نیکی ہمارے اکاؤنٹ میں آ کے پڑتی ہے. اس سے بڑھ کے بیسٹ چیز کیا ہے؟ بنداس ہو جائیں، لوگوں کو بات کرنے دے. آپ اسٹریٹ فارورڈ ہے، اپنے راستے پہ سیدھے، جیسا ناک کے سیدھے چلنا کہتے ہیں نا، چلتے جائیں. ٹھیک ہے، کوئی کچھ کرے فرق نہ پڑے. کلیئر بات؟ پہلے سمجھ آئی؟ پہلا ہمیں اپنا انٹرنل ویلیڈیشن ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اپنی طاقتیں سمجھنا ضروری ہے. اسی کو سیلف اسٹیم کہتے ہیں، خود کو پہچاننا. تو جب یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر ہوگا، کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے ذہن کو خراب کرے، ہمارا سکون برباد کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو.
مائی کا لال مطلب ماں کا بیٹا نا، تو کسی ماں کے بیٹے یا بیٹی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے دماغ سے کھیل سکے، ہمارے دماغ کو ڈسٹرب کر سکے، ہمیں کھلونا بنا سکے۔ تو رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ ایسے لوگوں پر جو ٹاکسک لوگ ہیں ان پہ ترس کھانے والے ہوتے ہیں۔ ٹاکسک لوگ ہم سے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا وہ خود سے پریشان ہوتے ہیں۔ ان پر ترس کھائیں کیونکہ اتنی پیاری دنیا، اتنی پیاری زندگی اللہ نے دی ہے، اور یہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ زہریلا دماغ لے کر، نیگیٹیو مائنڈ لے کر گھوم رہا ہے۔ کتنی بڑی مطلب ترس کھانے والی چیز ہے نا، جیسے کینسر کسی میں ڈیٹیکٹ ہو گیا تو اس پہ ترس کھاتے نا، اللہ اس کو شفا دے، ایسا ایٹیٹیوڈ ہمارا ہوتا ہے نا، ترس والی چیز آتی ہے۔ تو یہ جو نیگیٹیو مائنڈ لے کے جو گھومتے ہیں لوگ، زہریلے لوگ، ان پہ ترس کھانے کی ضرورت ہے۔ جو کینسر سے ڈیٹیکٹ انسان، بہت سارے مثالیں ہم دیکھتے ہیں، بیماری کے باوجود بیماری کا مقابلہ کرتا ہے، تو اگر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی لائف 4 مہینے ہے تو بہت سال جی سکتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اپنے آپ کو ویک کرتا ہے، تو 4 مہینے بعد مرنے والا 4 مہینے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ تو یہ ویکنس بڑی خطرناک چیز ہے جس کی اجازت اللہ نہیں دیتا ہمیں کہ ویک مت بنو، اپنے آپ کو ویک مت بناؤ۔ تو ایسے لوگوں پہ ترس کھانے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے نا، جنازہ ہوتا ہے، جنازے کو جلدی جلدی لے کے جانا ہے، سلو چلتے نہیں۔ جنازہ جب اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، تیز لے کے جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو اس کو انعام ہے اللہ کا، اس تک جلدی پہنچاؤ۔ اگر وہ برا ہے تو اس کا بوجھ اپنے کندھوں سے جلدی اتار پھینکو۔ یہ بڑی میننگ ہے اس میں، جنازہ جو جلدی لے کے جاتے ہیں، جلدی دفنانے میں بڑا میننگ ہے۔ اگر برا ہے تو اس کو اپنے کندھے سے بوجھ اس کا اتارو، پھینکو، گڑھے میں ڈال کے آ جاؤ۔ یہ بات ہے، یعنی ترس کھائیں ان پر کہ اللہ کس دردناک سزا میں انہیں پکڑے گا۔ آخرت میں اللہ کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آخرت برباد کر رہے، اللہ کتنی بڑی سخت سزائیں دے گا انہیں۔ تو یہ سوچ کر ان پہ ترس کھانا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، اللہ ان پر رحم نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں پر رحم کا ہے، ترس کھانے کے قابل ہے یہ لوگ جو دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، اور ان بیچاروں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہے، دوسروں کا کچھ نہیں کر رہے، لیکن اپنی آخرت برباد کر رہے۔ ان کی ٹاکسیسٹی سے پریشان ہیں، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اسٹرانگ بنے، اسٹرانگ، ویک نہیں۔ ہر کوئی تھپڑے مارتا جا رہا ہے اور روتے بیٹھ رہے، نہیں، اٹھیں، تھپڑ مار رہا ہے تو ہاتھ روکے۔ یہ ایٹیٹیوڈ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمیں پہلے تو اپنے دماغ میں یہ بات بہت اسٹرانگلی بٹھائیں، بہت اسٹرانگ بیلیو کریں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے بھیجا آزمائش کے لیے، اور ہر ایک کی ڈیفرنٹ آزمائش ہے۔ سورہ انبیاء آیت 35 میں آتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کیا۔ تمہیں دنیا میں ایسی جینے کے لیے نہیں بھیجا، تمہارے بھیجنے کا مقصد ہی میرا آزمائش ہے۔ یہ اسٹرانگ بیلیو ہمارے اندر ہونا۔ ہر ایک کو اللہ ڈیفرنٹ آزمائش میں مبتلا کرے گا، کسی کو ٹاکسک لوگوں سے آزمائے گا، کسی کو بیماری دے کر آزمائے گا، کسی کو غریب رکھ کر آزمائے گا، کسی کو امیر رکھ کر آزمائے گا، کسی کو صحت دے کے آزمائے گا، کسی کو بیمار کر کے آزمائے گا۔ تو آزمائش تو ہر ایک کی چل رہی ہے۔ کوئی خوشحال ہے تو خوشحالی کی آزمائش ہے اس کو، کوئی بدحال ہے تو اس کو بدحالی کی آزمائش ہے۔ شر اور خیر دونوں بھی فتنہ ہے، دونوں بھی آزمائش ہے۔ سورہ بقرہ آیت 155 میں کیا بتایا گیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اب جو مظلوم ہے وہ ڈرتا ہے، اگر ڈر رہا ہے لوگوں سے تو پھر وہ آزمائش میں ہے۔ ڈر سے باہر آنا، اپنے آپ کو باہر کریں۔ خوف سے اللہ آزمائیں گے، لیکن
اللہ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ مومن ڈرتا ہے، مومن ڈرپوک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ مومن مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، ڈرنے والا نہیں ہوتا، ڈرانے والا ہوتا ہے کہ نہیں؟ والانفس، اور جانوں سے بھی میں تمہیں آزماؤں گا، وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں میں، یعنی من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور ان سب کی آزمائش میں خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وبشر الصابرین، خوشخبری ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنا سورہ حدید آیت 20 میں بتا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت، یہ کھیل تماشے تو ہوں گے دنیا میں، یہ کھیل تماشے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس کھیل میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون کامیاب ہوگا، کون اچھے سے کھیلے گا یہ کھیل۔ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اور اس کھیل تماشے میں، کھیلوں میں وہی ہوتا ہے نا، کمپٹیشن ہی ہوتا ہے۔ آپ جو بھی میچ چل رہا ہے، کرکٹ ہے، والی بال ہے، فٹ بال ہے، جو بھی چل رہا ہے، اس میں ہار جیت کی بات ہو رہی نا، آزمائش ہو رہی، اس کو اچھا کھیلنا پڑے گا، تو اس کی آزمائش ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے، ہم سب کھیل رہے، اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ گیمز میں مبتلا کر دیا ہے، سب اپنی اپنی زندگی میں ایک گیم کھیل رہا ہے۔ اس گیم میں ہمیں یہ اسٹرانگ بیلیو اپنے اندر بٹھانا ہے کہ مجھے جیتنا ہے، مجھے اللہ کے پاس جا کے، اللہ میں نے صبر کیا ہے تو ٹرافی لینا ہے اللہ کے پاس، یہ پہلے دماغ میں بٹھائیں بات۔ آزمائش ہمیں پتہ ہے، بیٹھتی نہیں نا دماغ میں ہمارے، آزمائش کیا ہے، آزمائش کدھر ہے، کیوں ہے، کون سی حالت آزمائش ہے ہماری، وہ بات سمجھ نہیں آتی، فلا ہے ہمارے لیے، اس وجہ سے ہم عمل کے راستے پہ نہیں آ پا رہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تم نے کیا سمجھا، مطلب میں نے ایسی پیدا کیا، تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالوں گا کیا؟ تم سوچ کیا رہے دنیا میں؟ بس کھائیں گے، پیئیں گے، اٹھیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، یہی زندگی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ حسب الناس، لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ کو دیکھنا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اب آزمائش آ گئی تو آ رہی ہے، آزمائش 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 زندگی میں۔ آزمائش کا میں نے سوال کیا تو آپ لوگوں نے کیا کہا تھا پچھلی دفعہ کہ پریشانی ہے تو ہی آزمائش، نہ، ہر حالت آزمائش۔ آپ جو زندگی چل رہی ہے آپ کی، آپ آزمائش سے گزر رہے، ہم سب آزمائش سے گزر رہے، اس میں ہمیں سچے بننا ہے، اس میں صابر بننا ہے، یہ پہلے دماغ میں بٹھائے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ ہے سیلف اسٹیم، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو پہچانو، ٹھیک ہے، فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ کہ ہمیں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا، اور ہم سب کی جو زندگی کا پیٹرن چل رہا ہے، میری زندگی کا جو پیٹرن چل رہا ہے، آپ کی زندگی کا جو پیٹرن چل رہا ہے، وہ سارا پیٹرن آزمائش ہی ہے۔ اپنی زندگی دیکھے، جو زندگی چل رہی وہ آزمائش ہے۔ بات سمجھ آئی؟ پہلے سمجھیں، آزمائش ہے، سمجھنا اپنی زندگی کو، یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے آج کے ہمارے ٹاپک کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عالم تھا، وہ پہچان گیا تھا نبی ہے، لیکن اس نے بدتمیزی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے یہ نبی ہے، پھر بھی آپ نے کیوں بدتمیزی کی؟ تو یہودی عالم نے کہا مجھے دیکھنا ہے کہ بدتمیزی کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کیسے آئے گا، کیونکہ جو نبی ہے وہ بدتمیزی کی جواب نرمی سے دیتا ہے، نبی کی پہچان ہے۔ اس وجہ سے میں نے ٹیسٹ لیا ان کا کہ جب میں بدتمیزی کروں گا ان کا ریاکشن کیا آئے گا۔ اگر وہ نرمی سے جواب دیں گے تو وہ نبی ہے، اور اسی نبی کو اللہ نے قرآن میں کیا بتایا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اسوہ حسنہ، بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ اخلاق کی تکمیل والے کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، وہ رول ماڈل ہے ہمارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور یہ بہت لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے دین صرف کتابوں کی، تقریروں کی، اور جا کے اس محفلوں میں بیٹھنے کا نام ہے۔
زندگی میں پریکٹیکل زندگی میں مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھیوریٹیکل نہیں تھے بلکہ پریکٹیکل تھے. کتابوں تک نہیں تھا، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے بس، ان کو سکھا رہے، ان کو سکھا رہے، ان کو حفظ کروا رہے، ایسا نہیں تھا. قرآن کے مطابق عمل خود کرتے تھے، لوگوں کو کرواتے تھے. اس میں بڑے اسٹرکٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ہم سمجھ رہے کہ بس دین کیا ہے، سننے سنانے کا نام ہے. عملی زندگی میں دین کو بازو رکھو، سائیڈ میں رکھو. وہ پرانے صندوق ہوتے نا، اس میں ڈال کے رکھ دو دین کو. یہ نہیں ہے. دین پریکٹیکل کا نام ہے، عمل کرنے کا.